أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی مسائل کے بارے میں جاری تھی اور ہم نے تقلید کے موضوع کا آغاز کیا تھا۔ آج اس سلسلے کا پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ ہر مکلف جو خود مرتبہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے اور اسے احتیاط کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، تو اس مکلف کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے دینی احکام کے حصول کے لیے کسی جامع الشرائط مجتہد کی باقاعدہ طور پر تقلید کرے، یعنی وہ مسائل جو اسے روزمرہ روٹین کی لائف میں پیش آ رہے ہیں ان مسائل میں کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق وہ عمل کرے۔ کیوں ایسا کرے؟ تاکہ قیامت کے دن اس کے پاس دلیل ہو کہ میں نے جو عمل انجام دیا ہے یہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جس پر میں مؤاخذہ ہو سکوں۔ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ انسان جو روزمرہ زندگی کے معاملات انجام دیتا ہے، جو کام اسے پیش آتے ہیں، ان امور کی انجام دہی میں انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل یا تو اجتہاد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا تقلید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اگر انسان میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، اسے احتیاط کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا، تو پھر اس کی ذمہ داری صرف یہی رہ جاتی ہے کہ وہ تقلید کرے اور جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ جب اس نے تقلید کر دی تو قیامت کے دن اس کے پاس دلیل موجود ہے کہ میں نے فلاں مسئلے کے اوپر جو عمل کیا ہے وہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کیا ہے، لہٰذا مجھے مؤاخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ جو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ احکام میں تقلید صرف واجبات اور محرمات سے متعلق نہیں ہے، یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا عمل واجب ہے اس میں تقلید کی جائے اور کون سا عمل حرام ہے اور اس میں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق اس عمل کو ترک کیا جائے، نہیں، بلکہ مستحبات میں بھی تقلید کی جاتی ہے اور مکروہات میں بھی مجتہد جامع شرائط کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس باب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے وہ یہ ہے کہ جس مجتہد کی لوگ تقلید کر رہے ہوں اس مجتہد کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ اب اس مرجع تقلید کی شرائط کیا ہے، کیسے ہم اس مرجع تقلید تک پہنچیں؟ تو اس کے لیے باقاعدہ جو شرائط تحریر کی گئی ہیں، علماء اور فقہا کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے مرحلے میں وہ شخص مجتہد ہو، یعنی اس کا اجتہاد مسلم ہو، معلوم ہو کہ یہ شخص مجتہد ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں وہ شخص عادل ہو، یعنی گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ تیسرے مرحلے میں عاقل ہونا چاہیے، یعنی اس کو شعور ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے، عقل کے ساتھ اسے بالغ بھی ہونا چاہیے۔ بس اگر کوئی شخص بچپن میں ہی مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو جائے تو اس بچے کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ درست ہے یہ اپنی جگہ پر مجتہد بن گیا ہے لیکن اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ بس اجتہاد ہونا چاہیے اس شخص کے اندر، اس شخص میں عدالت کا ملکہ ہونا چاہیے، اس شخص میں عقل ہونی چاہیے، اس شخص کو بالغ ہونا چاہیے جس کی تقلید کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہونا چاہیے، انسان مردہ کی تقلید نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے مرد ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اجتہاد صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، خواتین بھی جا کر باقاعدہ سے اجتہاد کر سکتی ہیں، محنت کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ان خواتین کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ یہ خواتین اپنے فتوے پر عمل کر سکتی ہیں لیکن
ان کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا، چونکہ تقلید کے لیے باقاعدہ روایات میں بھی جو مطلب استعمال کیا جاتا ہے وہ رجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا مرد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو شرط بیان کی جاتی ہے مجتہد کے لیے، وہ 12 اماموں کی امامت کے اوپر معتقد ہو، یعنی 12 امامی ہو، 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کرتا ہو، اس مجتہد کی تقلید کی جائے گی۔ پھر اگلا جو مسئلہ اس کے لیے شرط کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا حلال زادہ ہونا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسلماً حلال زادہ نہیں ہے تو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، یعنی معاشرے میں اس کی شہرت ہے کہ یہ شخص حلال زادہ نہیں ہے، تو اب اگر ایسا شخص مرجعیت کے مقام پر بھی پہنچ جائے تو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ احتیاط کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے بعض مراجع کی طرف سے کہ اسے عالم ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا پر حریص نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں کہ جو مرجع تقلید سے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عدالت کے لیے کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس میں عدالت کی توانائی اور عدالت کی طاقت ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں ایک ایسی نفسانی حالت پائی جائے کہ یہ نفسانی حالت انسان کو تقویٰ کی طرف ترغیب دلائے اور کبیرہ گناہوں سے اسے روکے رکھے، اور پھر اسے صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے بھی روکے کہ وہ اپنی زندگی میں صغیرہ گناہوں کو انجام نہ دے، چونکہ اگر وہ صغیرہ گناہ انجام دے گا تو یہ پھر کبیرہ ہو جائیں گے اس کے لیے۔ پس انسان کے اندر ایک ایسا ملکہ اور ایک ایسی نفسانی حالت ہونی چاہیے کہ یہ نفسانی حالت اس انسان کو تقویٰ کی طرف ترغیب دلائے اور گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے اسے روکے رکھے۔ اگر یہ ملکہ شخص میں پایا جائے گا تو یہ شخص جو ہے وہ عادل ہے، اور اگر یہ ملکہ اس میں نہیں پایا جاتا تو یہ شخص عادل نہیں ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جا سکتا ہے کہ جن گناہوں سے متعلق ہماری اسلامی روایات میں باقاعدہ انسان کے عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو انجام دے تو اسے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اگر ایسے گناہ ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہیں، جیسے جھوٹ ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے چوری ہے۔ اور وہ گناہ اگر ایسے نہ ہوں، یعنی جن کے لیے باقاعدہ عذاب یا آتش جہنم کا وعدہ نہ دیا گیا ہو، تو وہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہیں۔ اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ بنابر احتیاط واجب عالم ہونا چاہیے مجتہد کو، یہ عالم کون ہے؟ یعنی ایسا مجتہد جو تمام مسائل سے متعلقہ قواعد و ضوابط کو بخوبی جانتا ہو اور ان مسائل سے متعلق قرآن و سنت کو اچھی طرح سے جانتا ہو، یعنی اس مجتہد کے پاس احکام کو استنباط کرنے کے لیے دوسرے مجتہدین کی نسبت زیادہ توانائی، زیادہ طاقت اور زیادہ صلاحیت اس میں پائی جائے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ استنباط میں استادی کے مقام پر پہنچ چکا ہے، اس قدر مہارت رکھتا ہے کہ اب اس کی تقلید کی جا سکتی ہے اور اسے عالم کہا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ جو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ مجتہد جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس مجتہد کی ابتداءً تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ مکلف جو آج بالغ ہوا ہے اور آج تقلید کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو چکا، یا مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وہ آج تقلید نہیں کر سکتا، یا وہ پہلے سے بالغ تھا لیکن پہلے اس نے تقلید نہیں کی تھی، آج اسے تقلید کا شعور بیدار ہو رہا ہے اور وہ تقلید کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا مرحوم آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس تقلید کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان زندہ مجتہد کی ابتداءً تقلید کرے اور مردہ مجتہد کی ابتداءً تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر آگے یہاں پر مسئلہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کیا میت کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے؟ یعنی میں نے ایک مرجع تقلید کی تقلید کی تھی
اور وہ مرجع تقلید اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یعنی اب مردہ مجتہد ہو چکا ہے، کیا میں اس میت مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں؟ یعنی اس شخص کے انتقال کے بعد میں ان کے فتاوی پر عمل کر سکتا ہوں یا عمل نہیں کر سکتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں فقہا کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد کی اگر آپ نے تقلید کی تھی تو اس کی زندگی میں، اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے مسائل کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں، ان مسائل پر بھی باقی رہ سکتے ہیں جن مسائل میں آپ نے ان کی زندگی میں عمل کیا تھا، اور ان مسائل پر بھی باقی رہ سکتے ہیں جن مسائل پر آپ نے ان کی حیات کے اندر ان کے فتویٰ کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ مثلا آپ نے مجتہد کی تقلید کی، مرحوم حضرت آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، مرحوم حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان مسائل میں آپ نے ان کے فتاویٰ کے مطابق عمل کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب آپ پر حج واجب ہو گیا ہے، تو کیا اب آپ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے مطابق ان کی مناسک حج سے استفادہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جا کر حج کر سکتے ہیں، یا حج کے مسائل میں آپ کو جدید اور زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوگا؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی میت اور مردہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ باقاعدہ مناسک حج انجام دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اگلے مسئلے میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں کہ اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے لیے ہمیں کسی زندہ عالم مجتہد کے فتویٰ کی ضرورت ہے، یعنی ہم زندہ عالم مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں گے اور اس زندہ عالم مجتہد سے پوچھیں گے کہ بھئی میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا تھا، یا مرحوم سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا میں ان کی تقلید پر باقی رہوں یا ان کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتا؟ اس زندہ مجتہد عالم کے اس فتوے پر میں عمل کروں گا۔ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں تو میں ان کے فتویٰ کے مطابق ان کی تقلید پر باقی رہوں گا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ان مسائل میں صرف باقی رہ سکتے ہیں جن مسائل میں آپ نے ان کی زندگی میں عمل کیا تھا، اور جن مسائل میں آپ نے ان کی زندگی میں عمل نہیں کیا تھا ان مسائل میں آپ جدید مجتہد کی طرف رجوع کریں، تو جو تفصیل یہ زندہ مجتہد دے گا اسی تفصیل کے مطابق میں اس میت مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں گا۔ یعنی میت مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندہ مجتہد سے اجازت لینا ہوگی، اور ان کی اجازت کے مطابق میں ان کے فتاویٰ پر عمل کروں گا۔ اور اس سلسلے میں آخری مسئلہ کہ وہ شخص جو کسی مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہے، یعنی زندہ مجتہد سے اجازت لے کر وہ مردہ مجتہد کے فتاویٰ کے اوپر عمل کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، وہ مسائل کہ جو ابھی جدید پیش آئے ہیں اور ان مسائل میں اس مرحوم مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، ان میں میرا کیا حکم ہے؟ یا وہ مسائل جو اصلاً آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں، گزشتہ دور میں وہ مسائل مربوط ہی نہیں تھے جنہیں مسائل مستحدث کہا جا سکتا ہے، تو بس دو صورتیں ہو گئی، یعنی مسائل تھے اس مجتہد کی زندگی میں لیکن انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، یا یہ ہے کہ وہ مسئلہ آج ہی پیش آیا ہے اور اس جدید زمانے کی اختراع ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مسائل میں جہاں اس مردہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، میرا وظیفہ کیا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ یہاں میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں کسی زندہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں، بشرطے کہ یہ زندہ مجتہد بھی کیا ہو؟ عالم ہو۔ اگلا مسئلہ جو ہم آپ کی خدمت میں کل سے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اجتہاد اور عالمیت کو تشخیص دینے کا معیار کیا ہے، یعنی ہم کیسے عالم مجتہد کو پہچانیں اور اس عالم مجتہد کو پہچاننے کے بعد ہم اس کی تقلید کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم۔